انہوں نے خاص طور پر جو باتیں کہیں وہ بڑی اہم تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف قسم کی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں مختلف قسم کی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں، کس سے کیے جائیں، حکومت سے یا دوسری طاقت سے۔ اس بیان کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ملکی سلامتی اور قومی سلامتی کے تقاضوں پر ہی رکھی جاتی ہے اور بیرونی دنیا سے تعلقات پر امن بقائے باہمی کے آفاقی اصول کے تحت استوار ہوتے ہیں، جس میں ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کی پاسداری لازمی تقاضا ہے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان کی وزیر خارجہ کی خاص ضرورت تھی جو جمہوری انداز میں امریکہ میں لابی بنا سکتا، جو بہتر انداز میں معاملے کو بھانپتے ہوئے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا، وہ وزیر خارجہ ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت کے جو وزیر خارجہ ہیں، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، وہ علیل ہیں اور ملک سے باہر ہیں۔ تو کیا وزارت خارجہ اس بات کو سمجھ رہی ہے اور اس کمی کو کہ پوری دنیا بھانپ رہی ہے؟ کیا اس بات کو وزارت خارجہ حکومت سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ نریندر مودی کا جو بیان جو انہوں نے ٹائمز ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے وہ ہلکا نہیں ہے۔ انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں مختلف قسم کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں، حکومت سے یا دوسری طاقتوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، وزیر اعظم مودی جان بوجھ کے انجان بن رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہم منصب وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب ہیں، انہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے اور وہ اگر ٹیلی فون اٹھائیں، ان سے رابطہ کریں تو مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو جائے گا، مکالمے کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ وہ یہ جانتے ہیں اور جہاں تک انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دوسری طاقتیں یہاں موجود ہیں تو وہ ان کا اشارہ افواج پاکستان کی طرف ہے۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سول اور فوجی قیادت ہے اس میں کشمیر کے سلسلے میں یا ہندوستان کے سلسلے میں جو پالیسی ہے اس میں اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ یہ بات صریحاً غلط ہے اور یہ تاثر بھی غلط ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کی خود اپنی ایک جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے اور وہاں کی سول قیادت اپنی افواج سے، اپنے دوسرے ریاستی اداروں سے مشورہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر بھی فیصلہ سازی کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے، جب 10 نکاتی ایجنڈے کے اوپر جامع مذاکرات کا جو طے ہو چکا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جب بات چیت ہوگی تو ہمارا موقف ایک ہی ہوگا اور اس میں تمام ریاستی اداروں کی طرف سے جو تجاویز آتی ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور حکومت کا ایک ہی موقف ہوتا ہے۔ جب اگر پاکستان کے پوزیشن میں یا موقف میں لچک آئی تو وہ بھی تمام اداروں کی طرف سے اس کی حمایت ہوگی، اور اگر ہم نے کسی نقطے کے اوپر کوئی سخت پوزیشن لینی ہے تو وہ بھی ہماری ایک قسم کی مشترکہ پوزیشن ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا ابہام ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ وہاں سے مختلف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، خود ان کے کابینہ کے مختلف ارکان متضاد بیانات دیتے رہتے ہیں اور ان کی افواج نے بھی بارہا جارحانہ بیانات دیے ہیں۔ تو میری تو ان کے ساتھ یہ اپیل ہوگی آگے بڑھیے ہاتھ ملائیں۔ لیکن صاحب، ہم نے جب NSC کے معاملے پر دیکھا، ہم نے بھارت کے ساتھ جو لابنگ امریکہ کے ساتھ کرنی تھی اس معاملے میں دیکھا، جب کلبھوشن کا معاملہ اٹھا تب ہم نے دیکھا، افغانستان کے ساتھ جو معاملہ بنا اس پر ہم نے دیکھا، ایران کے معاملے پر ہم نے دیکھا، کئی محاذ چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں۔ گو کہ مشیر خارجہ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے، مگر کیا وزیر خارجہ کی موجودگی سے یہ معاملات زیادہ بہتر نہیں سنبھالے جا سکتے تھے؟ ہمارے خطے کے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف وزیر خارجہ کو متعین کرنے سے حل نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے مثال کے طور پر جن معاملات کا یا جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بھارت کا مسئلہ ہی لے لیجئے کہ بھارت کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کئی مرتبہ پیشکش کر چکے ہیں لیکن بھارت مثبت جواب نہیں دے رہا۔ ہم اگر آج وزیر خارجہ متعین کر دیتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کابینہ میں آپ رد و بدل کر لیجیے گا، اس سے بھارت کے رویے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جہاں آپ کچھ ناکامیوں کو ذکر کر رہے ہیں وہاں کامیابیوں کا بھی ذکر کر لیجئے۔ ابھی حال ہی میں نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے سلسلے میں پاکستان کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، چین، ترکی، دوسرے حلیف ممالک سے مل کے اس نے بھارت کے عزائم کو ناکام کر دیا، حالانکہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کے دفتر خارجہ کو، مشیر امور خارجہ کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت کٹھن امتحان تھا جس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے۔
دوسرے مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے امن و مصالحت کے سلسلے میں، تو پاکستان تو مسلسل کوشش کر رہا ہے، شاید ابھی وقت نہیں آیا کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، دفتر خارجہ نے ہمت نہیں ہاری، حکومت پاکستان نے ہمت نہیں ہاری۔ ایران کے ساتھ ہماری کئی نئی راہیں کھلی ہیں اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ مزید راستے کھلیں گے اور ہمارے معاشی اور سیاسی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو اس بات کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان باقاعدہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بنا ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو کامیابیاں ہیں ان کا بھی ضرور ذکر کیجیے، اور جو چیلنجز ہیں اس کے سلسلے میں ضرور صلاح مشورہ کیجیے۔ لیکن مگر بنا وزیر خارجہ خارجہ پالیسی قومی مفادات سے کیا ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خارجہ پالیسی صرف دفتر خارجہ یا وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ پوری ریاست، پوری حکومت، پوری کابینہ، تمام ریاستی ادارے خارجہ پالیسی کی تشکیل، اس کی تکمیل، اس پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دفتر خارجہ کو اور وزیر خارجہ کو ایک خصوصی ذمہ داری دی جاتی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور اس وقت جو ہے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیزی صاحب وہ دفتر خارجہ کی سربراہی کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس وزیر خارجہ کا ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ کے تمام فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطریق احسن وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ذمہ داری ساری کی ساری کابینہ کی ہے، اور اس کابینہ کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں۔